اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات بھیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة، صلوات۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت اپنی مقدس مبارک کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، ومن احیاہا، جس نے ایک انسان کو زندگی عطا کی، اسے کتنا اجر ملے گا؟ گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی عطا کی۔ کسی مریض کو خون کا عطیہ دینا یہ بھی اسی طرح ہے، گویا زندگی دی جا رہی ہے، اور اس سے بڑھ کے اجر ہے کہ جب کوئی کسی کی شخصیت کو بلند کرنے میں اس کی مددگار بن جائے، اس کے لیے یہ کسی کو زندگی عطا کر۔ پروردگار عالم نے اپنے معصوم نمائندوں کو معجزے کی طاقت عطا کی، جس کی بنیاد پر وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے اور مردے بھی زندہ ہو جاتے تھے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، جس نے کسی کو زندگی عطا کی۔ اب کسی مردے کو زندہ کرنا یہ کام ہم سے ہونے والا ہے؟ اللہ کرے یا اللہ جنہیں یہ طاقت عطا کرتا ہے وہ کرے؟ آپ اور میں ومن احیاء سے کیا مطلب ہے؟ آپ اور میں کس طرح کسی کو زندگی دے سکتے ہیں؟ ہمارا کسی کو زندگی دینے کا مطلب یہ ہے کسی کو سیدھے راستے کی تلقین کرنا۔ یہ کسی کو سیدھی بات کہنا، یہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ زندگی دینے کے مترادف ہے۔ ایک کام ہم کرتے ہیں، روایات میں بھی حکم ہے اور بہت اچھا ہے، جب اللہ رب العزت والدین کی گود آباد کرتا ہے، خدا بیٹا یا بیٹی دیتا ہے، تو عموماً جو نام رکھے جاتے ہیں یا غلامی اہل بیت پہ نام رکھے جاتے ہیں یا ان کے جلیل القدر صحابیوں والے نام رکھے جاتے ہیں۔ یہ کام بہت اچھا ہے۔ کسی نے غلام حسین نام رکھ دیا، کسی نے غلام عباس نام رکھ دیا، کسی نے غلام اصغر نام رکھ دیا، کسی نے ابو ذر رکھ دیا، کسی نے سلمان رکھ لیا۔ یہ اچھا کام ہے، لیکن ادھر توجہ نہیں رہتی کہ نام اچھا رکھنے کے بعد یہ
کی شخصیت بھی اچھی بنانی تھی، ماشاءاللہ جی اس کا کردار بھی کیا کرنا تھا، اچھا بنانا تھا۔ اب اس کام کے لیے کیا کرنا تھا، دو کام کرنے تھے۔ ایک اس بچے کی تربیت کرنی تھی، یہ پہلا کام۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم النار، اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ جہنم کی آگ سے کیسے انسان بچا سکتا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے جو خدا کہہ رہا ہے بچاؤ؟ اس سے مراد یہ ہے اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دو، احکام دین سے انہیں کیا کرو، انہیں آگاہ کرو تاکہ انہیں حلال و حرام کی سمجھ آ جائے۔ پہلا مرحلہ ہو گیا نام رکھنے کا، دوسرا مرحلہ ہو گیا تربیت کا، تیسرا مرحلہ ہے دین کے احکام کی تعلیم دینے کا۔ جب والدین جاتے ہیں نا اپنا بچہ اسکول میں داخل کروانے کے لیے تو ٹیچر سے یہ کہتے ہیں بھائی مجھے بہت شوق ہے کہ میرا بچہ پڑھ لکھ کے فلاں بنے فلاں بنے فلاں بنے، تو وہ ٹیچر سے کہتے ہیں کہ سزا دینی پڑے تو میں شکوہ نہیں کروں گا، آپ سے ناراض نہیں ہوں گا، گلہ نہیں کروں گا، میرا بچہ پڑھنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ دشمنی میں کہہ رہے ہوتے ہیں یا بھلا بچے کا اس بات میں ہوتا ہے؟ جی فائدہ اس کے اس بات میں ہے نا، اس لیے کہہ رہے ہیں۔ تو یہ در حقیقت ہمدردی ہے نا۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان غدیر میں فرمایا تھا اے لوگوں کیا تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ میں حق رکھتا ہوں یا نہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، سب نے کہا یا رسول اللہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں۔ آپ کی حدیث ہے مومن بننے کے لیے بہت ساری علامتیں مومن، ایک یہ مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی جان پر یہ عقیدہ اختیار کر لو تمہیں بھی اپنی جان پہ وہ اختیار نہیں ہے یا اتنا اختیار نہیں ہے جتنا اختیار اللہ کے رسول اور رسول کی اہل بیت کو ہے۔ یعنی آپ اور میں بھی اپنی جانوں پہ اتنا اختیار نہیں رکھتے جتنا کون رکھتا ہے اللہ کا اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام۔ جب ہم سے زیادہ ہماری جان پہ وہ اختیار رکھتے ہیں تو پھر ہم سے زیادہ ہمارے مال کے بھی وہ اختیار رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اگلی روایت سن لیجیے، جب کسی مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو روایات میں معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں وہ دکھ ہمیں پہنچتا ہے۔ تکلیف کسی جگہ کسی مومن کو ہوئی، فرماتے ہیں وہ دکھ ہمیں۔ ان روایتوں کو ذہن میں رکھ کے اور وہ مثال ذہن میں رکھ کے کہ بچہ اپنے والد اپنے بچے کے لیے ٹیچر کو کیا کہتا ہے، ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھ کے اب روایت سنیے۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب کو، چاہنے والوں کو، ماننے والوں کو اگر کوئی شخص احکام دین پڑھنے کے لیے آمادہ کرے، تیار کرے، کہے پڑھو احکام دین، اور اس کام کے لیے اسے کوڑے مارنے پڑ جائے، صادق آل محمد فرماتے ہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور فرمانا عام کسی کو دکھ پہنچے تو کیا کہتے ہیں وہ کسے دکھ پہنچ رہا ہے؟ وہ ہمیں۔ معصومین کہہ رہے ہیں کسی جگہ مومن کو دکھ پہنچا تو وہ کسے دکھ ہے؟ ہمیں۔ لیکن فرماتے ہیں احکام دین سکھانے کے لیے نہیں پڑھ رہا بندہ، اور اگر کوئی شخص اسے کوڑے لگاتا ہے کہ پڑھو، فرماتے ہیں اس بات ہونا چاہیے نا جب عام حالت میں کوڑے لگیں گے تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی نا۔ عام تکلیف کے لیے فرما رہے ہیں وہ ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن احکام دین سمجھنے کے لیے اگر کوئی کوڑے بھی مارے تو امام فرماتے ہیں ہمیں اس کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنے چاہنے والا جاہل رہ جائے وہ قبول نہیں ہے، وہ عالم ہونا چاہیے، وہ احکام دین سے کیا ہے اسے واقف ہونا چاہیے۔ اس لیے اپنی شخصیت بنانے کے لیے والدین کو پہلا کام اولاد کی شخصیت کے لیے کیا ضروری ہے؟ ان کا نام اچھا رکھیں، اس لیے کہ نام کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اگلا کام ہے ان کی تربیت کریں،
اس سے اگلا کام یہ ہے کہ انہیں احکام دین کی کیا کریں، انہیں تعلیم دیں۔ جس مسئلے سے کسی کا واسطہ پڑتا ہے اس مسئلے کا سیکھنا اس انسان پر واجب ہے۔ اب فرق کتنا پڑتا ہے؟ اب میں چونکہ شعبے میں آ گیا، میں وکیل تو نہیں ہوں نا، لیکن میں نے وکالت کے مسائل بھی پڑھے۔ میں قاضی تو نہیں ہوں، میں نے قضاوت کے مسائل بھی پڑھے۔ اور کتنے شعبے ہیں کہ جن سے میرا کوئی عملی واسطہ نہیں ہے، لیکن میں نے انہیں پڑھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو میرے اوپر لیبل ہے اس کی وجہ سے مومنین میری طرف کرتے ہیں رابطہ کہ فلاں مسئلہ بتائیں، فلاں مسئلہ بتائیں، فلاں، ان کو بتانے کے لیے۔ لیکن جس کا یہ شعبہ نہیں، مومنین رابطہ نہیں کریں گے، لیکن اس نے وضو تو کرنا ہے، اس نے نماز تو پڑھنی ہے، اس نے اگر مستطیع حج تو کرنا ہے، اگر ماہ مبارک آ کے اس نے روزہ تو رکھنا ہے، اگر اس کا شعبہ وکالت ہے تو اس نے وکالت کے مسائل تو سیکھنے ہیں، اگر وہ قاضی ہے تو قضاوت کا مسائل تو سیکھنے ہیں۔ جس شعبے سے تعلق ہے اس کے متعلق احکام دین کا سیکھنا اس بندے پر واجب ہے۔ تو فرما یقین یعنی یہ لوگ علماء کی توہین کرتے ہیں، علماء کو برا بھلا کہتے ہیں۔ مجھے سوچ کے بتائیے کہ کسی کا علماء کے بغیر گزارا بھی ہے؟ بچہ پیدا ہو تو چلے جاتے مولانا صاحب آئے نا جی خیر و برکت کے لیے جو مستحب اذان آپ کہہ دیں جی، نکاح پڑھنا ہے تو کس کو؟ مولانا صاحب کو۔ تلقین پڑھنی ہے تو کس کو؟ مولانا صاحب کو۔ جنازہ پڑھنا ہے تو کس کو؟ مولانا صاحب کو۔ ان کے بغیر گزارا بھی نہیں اور ان کو چھوڑتے بھی نہیں۔ یہ عجیب دوہرا سا معیار بن چکا ہے۔ نہیں، علماء کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ شیعہ قوم جس بات پر اپنے اماموں کو فضیلت دیتی ہے اور جس بات پر اپنے اماموں کا احترام کرتی ہے، ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ آپ کے ائمہ اہل بیت سب سے زیادہ صاحب علم تھے۔ ہم اس بات پہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے امام معصوم ہیں، یہ ہمارے اماموں کی فضیلت کی ایک وجہ ہو گئی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام کیا ہیں؟ وہ صاحب علم، ابن عباس نے نہیں کہا تھا مولا کائنات کے علم کے مقابلے میں تمام اصحاب میرے سوائے تمام کا علم ایسے ہی ہے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں پانی کا ایک قطرہ ہو۔ بیس اور بنیاد کیا ہے بھلا؟ علم ہے۔ علم کے بغیر کوئی تو صورت بھی نہیں بن سکتی۔ اسی لیے ہمیشہ اس بات کی طرف توجہ رکھیں کہ ہمیں احکام دین کو بھی سمجھنا ہے، اور احکام دین کو سمجھنے کے لیے ہمیں رجوع کرنا پڑے گا علماء کی طرف، رجوع کرنا پڑے گا اہل علم کی طرف۔ اور پھر علماء ہی تو ہیں کہ جنہوں نے زمانہ غیبت میں اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ ہمارے ساتھ کیا گزرتی ہے، ہر قسم کی قربانی دی، لیکن مذہب اہل بیت کی ترویج کرتے رہ گئے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، جس نے ایک انسان کو زندگی عطا کر دی، یہ فریضہ سب سے پہلے والدین ادا کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اپنی اولاد کو ایسی تربیت ان کی کریں کہ وہ اہل بیت پیغمبر کے فرامین کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور پیغمبر نے فرمایا جب تربیت کرو نا، ادبوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب، اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کرو کہ بچپنے سے ان کے دل میں علی کی محبت کو ڈالو۔ جی یہ گھٹی میں انہیں کیا کرو، یہ انہیں بنا دو، شروع سے ہی ان کے دل میں کیا ہے؟ محبت اہل بیت ہونی چاہیے۔ شخصیت بنانے کے لیے، کمال پہ پہنچنے کے لیے جو راستہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بتایا ہے، اس راستے کا نام ہے محاسبہ نفس۔ میرے ساتھیوں، امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مولا ارشاد فرماتے ہیں من لم یحاسب،
کل یوم فلیس منا، جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ امام کا فرمان ہے۔ ہر انسان کمال کو چاہتا ہے، عزت کو چاہتا ہے، لیکن کمال ہے کیا، اس میں غلطی کرتا ہے۔ کوئی دولت کو کمال سمجھ اٹھتا ہے، کوئی عہدے اور منصب کو کمال سمجھ لیتا ہے، لیکن نہیں، نہ عہدہ کمال ہے نہ دولت کمال ہے۔ کمال یہ ہے کہ کمال مطلق جس پہ راضی ہو جائے وہ صاحب کمال ہوتا ہے۔ اور محاسبہ نفس کتنی بڑی خدا کی نعمت ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کا لشکر چلا نا مکہ سے، ادھر زہیر ابن قین کا بھی قافلہ چلا ہوا تھا۔ جہاں امام حسین کے خیمے لگتے تھے، زہیر ابن قین جان بوجھ کے کچھ فاصلے پہ خیمے لگاتا تھا تاکہ امام سے ملاقات ہو۔ اور عثمانی مسلک رکھتا تھا زہیر ابن قین۔ ایک ایسی منزل آئی جس میں کچھ فاصلے پہ خیمے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے قاصد کو بھیجا، جاؤ زہیر ابن قین کو کہو تجھے فرزند رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ جب قاصد آئے نا تو زہیر ابن قین جانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس جگہ اس کی زوجہ نے اس کا محاسبہ کرنا شروع کر دیا۔ کہا زہیر افسوس کی بات ہے، نبی کا بیٹا تمہیں بلاتا ہے اور تم جاتے نہیں ہو۔ اب یہاں زہیر پھر ڈھیلے سے نظر آتے ہیں، لیکن ان کی زوجہ مسلسل انہیں قائل کرنے کے لیے مختلف دلیلیں دیتی ہے، اور پھر ساتھ محاسبہ کرتی ہے۔ جو ہے خیال تو کرو، زہرا کا لال تجھے بلا رہا ہے، کل لوگ کیا کہیں گے، رسول اللہ کے بیٹے نے بلایا اور زہیر بات سننے تک کے لیے نہیں گیا، تیری مرضی، بعد میں جو کچھ کرنا، بات سننے میں کیا حرج ہے۔ جب مسلسل یہ بات سمجھائی اور زہیر ابن قین جب گئے نا امام کے پاس، رب جانے امام نے اجازت امامت سے زہیر ابن قین کو کیا دکھایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ زہیر ابن قین جب واپس آیا، گیا تھا تو خوش نہیں تھا، جب آیا ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ تھی، اور اپنی زوجہ سے کہا میں تجھے دولت دیتا ہوں اور تجھے طلاق لکھ کے دیتا ہوں اور میں جا رہا ہوں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ زوجہ کہتی بڑی عجیب سی بات ہے، پہلے جانے کے لیے نہیں تیار تھے، اب گئے تو اب مجھے طلاق دے رہے ہو۔ کہا نہیں بس تجھے اس لیے دے رہا ہوں کہ امام کو ایک بڑی جنگ درپیش ہے، اور کہیں میری وجہ سے تجھے یزید کی لشکر نقصان نہ پہنچائے۔ یہاں بیوی نے کافی کہا کہ اس راستے پہ لگانے والی بھی تو میں ہوں۔ پھر کچھ وعدے لے لی آخرت کے حوالے سے۔ تو یہ تبدیلی کیسے آئی بھلا؟ یہ محاسبہ کرنے سے، اپنے آپ کو سمجھانے سے۔ جناب اور جب امام حسین کا قافلہ آ رہا تھا اور روکا قافلے کو، امام حسین علیہ السلام فرمایا تھا ثقلت امک، تیری ماں تیرے غم میں رو، تجھے ہمت کیسے ہوئی، تو نے میرا راستہ روکا۔ اس موقع پہ حر نے کہا تھا یہ جملہ ضرور کہتا، اگر عرب میں سے کوئی اور مجھے کہتا، میری مجبوری ہے کیا کروں، تو جو نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے۔ یہ جملہ کہاں؟ یہاں سے ایک بات اور سمجھ میں آتی، یہ جملہ اسکول کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ دشمن بن کے آیا تھا لیکن بے ادب نہیں تھا۔ یہ کیا تھا؟ با ادب۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ امام کے سامنے ویسا جملہ نہیں تھا، ورنہ امام حسین علیہ السلام کو تو چھوٹا سا لشکر تھا، اور حر کے پاس 1000 اور پیچھے کوفے کی پوری حکومت، شام کی پوری حکومت، اتنی بڑی طاقت تھی، لیکن نہیں کہا۔ یہ 2 محرم وقت گزرتا گیا، جب عاشور کی صبح ہوئی نا اور حر کو پتہ چلا کہ اب جنگ ہونے والی ہے،
عمر ابن سعد کے پاس گیا، کہا کیا یہ جنگ صلح میں نہیں بدل سکتی؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا امیر کا حکم ہے۔ اس وقت اور واپس آیا۔ اس وقت سے عاشور کی صبح تک در حقیقت اور یہ سوچتا رہا جس کو میں اتنا جملہ نہیں کہہ سکتا میں اسے لڑ کیسے سکتا ہوں۔ اپنے نفس کا کیا کرتا رہا؟ توجہ فرمائے۔ ادھر سرداری ملی ہوئی تھی یا نہیں ملی ہوئی تھی؟ ادھر انعامات کا بھی وعدہ تھا یا نہیں تھا؟ عہدہ بھی تھا، منصب بھی تھا، سرداری بھی تھی۔ اگر سرداری کمال ہوتی تو جناب حر کے پاس تو تھی، لیکن حر محاسبہ کر کے سمجھ رہے تھے کہ نہیں، میں ابھی تک کمال کے پاس گئے ہی نہیں۔ یہی وجہ جب پیچھے ہٹے اس وقت کیسی صورت حال؟ ایک شخص نے پوچھ لیا، ایک سپاہی نے کہا، اور تیرے بدن میں کپ کپی کیسی ہے؟ پسینہ کیوں ہے؟ کیا جنگ سے ڈر گئے؟ اور خاموش۔ اگر کوئی مجھ سے کوفے کے بہادروں کی فہرست مانگے نا تو میں سب سے پہلے تیرا نام لکھوں گا۔ مجھے اتنا بتا دے یہ تیرے بدن میں یہ تبدیلی کیسی آ گئی؟ اور نے اتنا کہا اور کچھ نہیں، اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان میں دیکھا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا جہاں کھڑا ہوں یہ جہنم ہے، جنت ادھر ہے جدھر زہرا کا نام ہے۔ یہ اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی ہو میں؟ محاسبہ نفس کرنے کی توجہ فرما رہے ہیں، نہیں فرما رہے؟ یعنی انسان غور و فکر کرے۔ ساری زندگی گزر جاتی ہے، اچھے کپڑے کی فکر لگی ہوئی ہے، اچھے گھر کی فکر لگی ہوئی ہے، اچھی گاڑی ہونی چاہیے، میرے تعلقات ہونے چاہیے، میرے پاس عہدہ ہونا چاہیے، میرے پاس منصب ہونا چاہیے۔ نہیں وقت تو دین کے احکام سمجھنے کے لیے، نہیں وقت تو نماز پڑھنے کے لیے، نہیں وقت تو عالم دین کی صحبت میں جانے کے لیے، نہیں وقت تو قرآن پڑھنے کے لیے۔ جب اس قسم کی زندگی گزر رہی ہے، امام معصوم فرماتے ہیں رات جب بستر پر سونے لگے، اب سب سے رات تک کی فلم چلا، ذرا غور و فکر کر، تو یہ دیکھ کمال کہاں ہے، تو ڈھونڈ کہاں رہا ہے۔ اور امام معصوم فرماتے ہیں اپنا محاسبہ اتنا سخت کر جیسے تیرا شریک تیرا محاسبہ کرتا ہے۔ شریک کیسے کرتا ہے؟ جو بات نہیں بھی ہوتی اس کو بھی پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اتنا تو اپنا کیا کر محاسبہ۔ اسی سلسلے میں روایت ہے جب روز قیامت ہوگا نا، بعض جنتی اور بعض جہنمی بغیر حساب و کتاب کے وہ جہنم میں جائیں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے روز قیامت قبروں سے اٹھائے جائیں گے، انہیں اللہ رب العزت پر عطا کرے گا، وہ ان پروں کے ساتھ پرواز کرتے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ فرشتے ان سے سوال کریں گے تمہارا حساب و کتاب ہو چکا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں، اللہ نے ہمیں پر عطا کیے ہیں اور ہم قبر سے سیدھے کہاں آ رہے ہیں؟ جنت۔ دوسرا سوال کریں گے کیا تم پل صراط سے گزرے ہو؟ وہ کہیں گے ہم نے تو پل صراط دیکھی بھی نہیں، گزرنا تو دور کی بات۔ تیسرا وہ سوال کریں گے کیا تم نے جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں دیکھا۔ چوتھا سوال کریں گے اتنا بتاؤ تم کس نبی کی امت ہو؟ وہ کہیں گے ہم آخری نبی کی امت ہیں۔ توجہ فرمانا، یہ لفظ امت آ گئی نا تو ایک بات کہہ دیں، حضرت موسیٰ جب گئے تھے نا کوہ طور پہ اور تورات کی تختیاں ملی تو ایک تختی کو اٹھا کے پڑھنے لگے، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، کہہ رہے تھے پروردگارہ جب پڑھا نا انی آجد فی الالواح امتا اخرجت للناس، پروردگارہ میں نے تختی میں ایک امت کا تذکرہ پڑھا ہے
کہ جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، پروردگارہ فَاجْعَلْهَا أُمَّتِي، ایسے لوگ میرے امتی بنا دے جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا اے موسیٰ ہے یہ امت و احمدہ، یہ تو میرے احمد کی امت ہے کہ جو نیکی کی کیا کرتے ہیں اور برائی سے کیا کرتے ہیں۔ پھر تختی پڑی، اگلی میں لکھا ہوا تھا وہ آئیں گے بعد میں اور جنت میں پہلے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگارہ فَاجْعَلْهَا أُمَّتِي، اچھا انہیں میری امت بنا دے۔ آواز قدرت ہے اے موسیٰ ہے یہ امت و احمدہ، یہ تو میرے احمد کی امت ہے۔ پھر ایک تختی اٹھائی، لکھا ہوا تھا جب یہ نیکی کا ارادہ کریں گے نا، ابھی کی نہیں ہے پھر بھی انہیں ایک نیکی مل جائے گی، اور جب کر لیں گے نا تو انہیں 10 نیکیوں کا ثواب مل جائے گا، اور جب یہ گناہ کا ارادہ کریں گے تو ان کے نام اعمال میں ارادے کی وجہ سے کوئی سزا نہیں لکھی جائے گی، اور اگر کر لیا تو ایک پر فقط ایک نیکی پہ 10 نیکیاں اجر، لیکن گناہ پہ سزا کتنی؟ ایک پہ ایک۔ حضرت موسیٰ کو شوق پیدا ہوا، پروردگارہ فَاجْعَلْهَا أُمَّتِي، چلو ان لوگوں کو میری امت بنا دے۔ آواز قدرت آئی ہے یا امت و احمدہ، نہیں موسیٰ یہ تو میرے نبی احمد کی امت ہے۔ پھر آواز آئی پروردگارہ میں نے پڑھا ہے یہ ایسے لوگ ہیں جن کی شفاعت ان کا نبی کرے گا، کہا یہ بھی میرے نبی کی امت ہے۔ اب حضرت موسیٰ نے کہا پروردگارہ فَاجْعَلْنِي مِنْ أُمَّتِ أَحْمَدَ، پھر مجھے احمد کی امت میں سے کرا۔ توجہ فرمائی، سرکار دو عالم نے فرمایا اب ذرا دیکھیے آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے 2 طرح کے، ایک وہ ہیں جنہوں نے حضرت کی صحبت کو پایا، حضرت کے معجزات دیکھے، ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے سرکار دو عالم کی زیارت نہیں کی۔ آپ اور میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس نے سرکار دو عالم کی زیارت کی ہو؟ نہیں۔ حضرت کا ایک معجزہ جو دائمی معجزہ وہ تو ہر کسی کے گھر میں، اور وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن۔ پاک نبی اپنے اصحاب میں بیٹھے تھے، بیٹھے بیٹھے کہنے لگے، کہا کب وہ وقت آئے گا جب میں اپنے بھائیوں کی زیارت کروں گا، اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں گا۔ اصحاب نے فوراً کہا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم میرے اصحاب ہو۔ توجہ فرمایا، تم میرے اصحاب ہو، میرے بھائی۔ یا رسول اللہ پھر آپ کے بھائی کون ہیں؟ کہا میرے بھائی وہ ہوں گے جو مجھے دیکھیں گے نہیں، فقط کتابوں پہ پڑھ کے میرے اوپر ایمان لے آئیں۔ جنہوں نے حضرت کو دیکھا انہیں کیا عصمت مل گئی، کیا فضیلت مل گئی، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بن گئے اصحاب۔ اور جنہوں نے دیکھا نہیں اور بعض کتابوں پہ پڑھ کے، آپ نے مجھے بلایا، کسی اور کو بلائیں گے تو وہ بھی تو کتابوں سے پڑھ کے ہی آئے گا جو بات آپ کو سنائے گا، اور آپ خود بھی کتابوں سے پڑھیں گے۔ جنہوں نے کتابوں سے پڑھ کے دیکھا نہیں، رسول خدا کو پایا نہیں، ان کو سرکار دو عالم نے یہ اعزاز عطا کیا کہ وہ میرے بھائی ہیں۔ اور پھر فرمایا مجھے تعجب ہے ان کے ایمان کا۔ اصحاب نے پوچھ لیا یا رسول اللہ اس سے مراد انبیاء تو نہیں ہے؟ فرمایا نہیں، ان کے ایمان پہ تو کوئی تعجب نہیں، اس لیے کہ ان پر اللہ کی وحی اترتی تھی۔ کہا ملائکہ مراد ہے؟ کہا نہیں، ملائکہ تو اللہ کے پاس ہیں۔ یا رسول اللہ ہم ہیں؟ کہا تمہارے درمیان میں ہوں، میرے معجزات ہیں، تمہارا ایمان بھی بحث سے تعجب نہیں۔ یا رسول اللہ پھر کن کا ایمان ہے؟ کہا ان کا ایمان بحث سے تعجب
امت ہو. وہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ ہم آخری نبی کی امت ہیں. اس کے بعد وہ سوال کریں گے ملائکہ، تمہیں خدا کی قسم تم یہ بتاؤ تمہارے اعمال تھے کیا جس کی وجہ سے تمہارا نہ حساب ہوا، نہ پل صراط سے گزرے، نہ جہنم کو دیکھا، اور تم سیدھے کہاں پر آ گئے ہو؟ جنت. اگر سب کا ارادہ ہو تو وہ اعمال عرض کروں، سب کو پروگرام. ہر بندہ کوشش کرتا ہے سوائے فاسق و فاجر کے، ہر بندہ کوشش کرتا ہے کوئی بھی گناہ لوگوں کے سامنے نہ کرو. ایسا ہے یہ؟ وہ جس کا دل سیاہ ہو چکا ہے اور حیا ختم ہو چکا ہو وہ برملا کر سکتا ہے، ورنہ باقی کوئی بھی انسان شرماتا ہے دوسروں کے سامنے گناہ خدا کی نافرمانی نہیں کرتا. فرشتوں نے پوچھا تمہارے اعمال کیا ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارا پہلا عمل یہ تھا ہم تنہائی میں بھی اس کی نافرمانی کرنے سے ڈرتے تھے اور اس سے حیا کرتے تھے. غور فرمانا کن لمحات میں بھلا دہراتے بڑی کام کی بات ہے. کن لمحات میں تنہائی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں کوئی نہیں اللہ کے علاوہ دیکھنے والا، وہاں پر بندے اچھے اچھے بندے بھی غلطیاں کرتے ہیں. جن کا ظاہر لوگوں میں بڑا اچھا ہوتا ہے نا، جنہیں لوگ نیک سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی بسا اوقات تنہائی میں غلطی کر بیٹھتے. ایسا ہے یا نہیں؟ یہ کون تھے؟ یہ کہتے تھے تنہائی میں جب کوئی بھی نہیں دیکھنے والا ہوتا تھا، گناہ مجسموں کے سامنے آتا تھا، ہمیں اس سے حیا آتی تھی. کیسے کریں؟ آج یہ جو ٹچ موبائل آ چکے ہیں، ایک زمانہ تھا آج سے 30-40 سال پہلے سینما گھر ہوتے تھے. کوئی فلم دیکھنے کے لیے جاتا تھا تو اس کے لیے بڑی مشکل ہوتی تھی، گھروں میں سختی ہوتی تھی، والدین بڑا خیال کرتے تھے. جب سے یہ ٹچ موبائل آ گئے ہیں والدین نے بھی پرواہ چھوڑ دی ہے. اب جوان بچے بچیاں اکیلے کمرے میں بیٹھے ہیں، سردیاں ہیں تو کمبل اوپر لیا ہوا ہے، وہ استعمال کر رہے ہیں. کبھی خیال کیا ہے کہ آیا اس خلوت میں تنہائی میں آیا اس وقت بھی اللہ سے حیا کرتے ہیں یا نہیں؟ جب بھی کوئی چیز آتی ہے نا، یقین جانی ہونا یہ چاہیے تھا اس سے حلال استفادہ ہوتا. حلال کم ہوتا ہے اور حرام استفادہ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے. کتنے والدین کی عزتیں برباد ہو چکی ہیں. اس لیے اس مجلس میں بیٹھے جتنے جوان بیٹھے ہو، معیار گناہ سے بچنے کا یہ نہیں ہے کہ جہاں 4 بندے ہوں، یہ نہیں ہے کہ امی دیکھ رہی ہے تو فوراً بٹن دبا لیے کوئی اور چیز لگا لی، ابو آگے بٹن دبا لیے کوئی اور چیز لگا لی. یہ معیار نہیں ہے. معیار یہ ہے نہ ہو ابو، نہ ہو امی، نہ ہو بہن، نہ ہو بھائی، نہ بھی کوئی دیکھنے والا ہو، تیرا ایمان اتنا کامل ہو، شیطان گناہ کی دعوت دے، تو کہے وہ تو دیکھنے والا ہے، میں کیسے گناہ کر سکتا ہوں؟ جی ایمان کو کیا کرو؟ طاقتور بناؤ. تبھی تو میرے مولا نے کہا مجھے اس شخص کے ایمان پر تعجب ہوتا ہے جس کا ایمان اسے مسجد تک نہیں لے کے جاتا، اسے جنت تک کیسے لے جائے گا؟ اپنے بچوں کو سمجھائیے، اپنے موبائل کے اندر قرآن مجید رکھیں، زیارت عاشورہ رکھیں، دعائے عہد رکھیں، مفاتیح الجنان رکھیں، اچھے اچھے علماء کے خطابات رکھیں اور ان کی تربیت اس رنگ میں کریں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی آیت میں نے تلاوت کی ہے. ذمہ داری ہے اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ. جن والدین نے اس دنیا میں اولاد کو سمجھایا نا، اگر وہ پھر بھی والدین نے فریضہ ادا کر دیا، انہوں نے پھر بھی نہ کہنا مانا، یہ والدین روز قیامت بچ جائیں گے. لیکن جن والدین نے اپنی اولاد کو نہ سمجھایا تو پھر جہاں اولاد کی گرفت ہوگی والدین کی بھی کیا ہو جائے گی؟ گرفت ہو جائے گی. فرشتوں نے پوچھا تمہارا
کیا جواب دے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہم خلوت میں بھی توجہ فرمائیں، ہم خلوت میں بھی اللہ کی نافرمانی سے کیا کرتے تھے؟ ڈرتے تھے، شرماتے تھے۔ ایک استاد کے شاگرد تھے اور ایک شاگرد کی عمر میں چھوٹا تھا، وہ اس کا زیادہ احترام کرتے تھے استاد، باقی شاگردوں کا کم۔ اور جو باقی شاگرد تھے نا، انہوں نے دل میں عداوت پیدا کر لی، بغض حسد پیدا کر لی اس کے بارے میں۔ استاد اسے زیادہ احترام دیتا ہے، جیسے جناب یعقوب جناب یوسف کا خیال رکھتے ہیں تو بھائی کے بن گئے دشمن۔ ایک دن باقی شاگردوں نے بگڑ کے کہا استاد جی آپ اس کو کی زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ اور ایک اچھا ایسا کرو، کل آپ نے ایک مرغی ایسی جگہ ذبح کرنی ہے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ تو سارے شاگرد چلے گئے۔ اب جب آئے نا، ہر شاگرد نے مرغی ذبح کر کے لے آئے۔ وہ جو ایک شاگرد تھا وہ زندہ لے کے آ گیا۔ پوچھا تم ذبح کر کے لے آئے، کہاں کی ہے؟ کسی نے کہا فلاں جگہ، استاد جی کوئی نہیں دیکھنے والا تھا۔ میں فلاں جگہ گیا، کوئی نہیں دیکھنے والا تھا۔ میں فلاں جگہ گیا، تو کہا بیٹا تجھے کوئی جگہ نہیں ملی خلوت والی؟ کہا استاد جی میں جہاں بھی گیا وہ ہر جگہ تھا۔ اور فرمائیں میں جہاں بھی گیا وہ کیا تھا؟ اس لیے آپ نے کہا تھا ایسی جگہ جہاں کوئی نہ دیکھے، وہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ استاد نے کہا اب سمجھ آ گئی کہ میں اسے عزت کیوں دیتا ہوں۔ پہلی بات کیا ہے؟ تنہائی میں لوگوں میں مجمع عام میں متقی بننا کمال نہیں ہوتا، مجمع عام میں شریف بننا کمال نہیں ہے، مجمع عام میں اچھے اچھے کام کرنا کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ جہاں اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو وہاں پر بھی انسان اللہ کے حکم کی وجہ سے حیا کرتا ہوا نظر آئے۔ یہ ان میں بس تھا ایک۔ دوسرا بس کیا تھا؟ ملائکہ نے پوچھا کوئی دوسری بات جس کی وجہ سے تمہارا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ کہا دوسرا بس یہ تھا جتنا اللہ نے دے دیا تھا نا ہم اس پر راضی تھے۔ اور جو فرمائے جتنا خدا نے اسی کافی سمجھتے تھے، اس سے زیادہ کبھی ہم نے لالچ ہی نہیں کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے اور آپ کے اصحاب بھی ساتھ تھے۔ ایک شودربان کھڑا تھا، آپ نے فرمایا کہ ہمیں دودھ چاہیے، دودھ بھی تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ جو برتنوں میں پڑا ہے نا یہ میری اب کی ضرورت ہے، اور جو اونٹنیوں کے تھنوں میں ہے نا یہ میری کل کی ضرورت ہے۔ بخل سے کام لیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے، پروردگارا اس کے رزق اور مال کو بڑھا دے۔ جو اصحاب تھے انہیں بڑا تعجب ہوا۔ آگے چلے ایک اور شودربان کھڑا تھا، اس کے پاس اونٹ اونٹنیاں تھیں۔ پاک نبی نے کہا کچھ دودھ چاہیے، وہ جلدی سے دودھ لے کے آ گیا۔ آپ نے دعا کی پروردگارا اسے ضرورت سے زیادہ نہ دینا، اصحاب سے نہ رہا گیا۔ یا رسول اللہ یہ دعا تو پچھلی کے لیے بچتی تھی، جس نے نہیں دیا وہاں کے لیے یہ دعا، اور پچھلی دعا کس کے لیے؟ تو جو فرما رہے جس نے نہیں دیا تو فرمایا اللہ اس کا رزق بڑھا دے، جس نے فوراً پیش کر دیا آپ نے کہا کہ پروردگارا اس کو ضرورت سے زیادہ نہ دینا۔ وہ کثیر رزق جو اللہ اور اللہ کے رسول کو بھلا دے اس سے قلیل رزق بہتر ہے جس میں اللہ بھی یاد رہے اللہ کا حبیب بھی یاد رہے۔ اس لیے کہا یہ دو کام تھے جس کی وجہ سے ہم بغیر حساب و کتاب کے کہاں پہنچ گئے؟ ہم جنت میں پہنچ گئے۔ یہ جو امام حسین علیہ السلام کا منبر ہے نا، اسی منبر سے فضائل اہل بیت بھی یہیں سے بیان ہونے ہیں، عظمت اہل بیت کا پیغام بھی یہیں سے پہنچ رہا ہے۔
مصائب اہل بیت کا پیغام بھی یہیں سے پہنچنا ہے، اور جو کچھ رسول اللہ لے کے آئے باقی احکام وہ بھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں، وہ کہتے ہیں نعرہ مارتے بیڑا، پھر پوچھا جاتا ہے اس کی وضاحت تو کرو، کیا مطلب ہے؟ تو فرما رہے کہا بس نعرے مارتے رہے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر نعرے مارنے سے کامیابی ہے تو اللہ کا رسول 23 سال پتھر کیوں کھاتا رہا؟ رب جانے کس طرف جا رہے ہیں لوگ، اور کیوں نہیں غور و فکر کرتے ان باتوں پر؟ اللہ کے حبیب پر اللہ نے 23 سال احکام نازل کیے، کیا 23 سال احکام کا نچوڑ یہی جملہ ہے؟ اور نبی کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے دکھ دیکھے ہیں وہ کسی اور نے نہیں دیکھے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں شاید اس سے مراد یہ ہو کہ سرکار دو عالم اپنے دکھ بھی بتا رہے ہوں اور اپنے اہل بیت کے بھی دکھ بتا رہے ہوں۔ میرے بزرگوں، سامعین محترم، کربلا 2 باتوں کا نام ہے، ایک ہے امام حسین کے خرچے، دوسرا نام ہے جو امام حسین نے بچا کے دیا۔ مجھے اپنے انصاف سے اتنا بتاؤ، جو شریعت، جو اللہ کا دین امام نے علی اکبر کو دے کے بچایا، علی اصغر کو دے کے بچایا، علی قاسم کو دے کے بچایا، حضرت عباس کو دے کے بچایا، اپنے آپ کو قربان کر کے بچایا، اور پھر بہنوں نے رسم بستہ ہو کے بابا کے لہجے میں خطبے دے کے بچایا، کیا اس دین کی قدر و قیمت ہم نے نہیں کرنی؟ اس شریعت کا ہم نے خیال نہیں رکھا تھا؟ کبھی غور و فکر کرنا، جب شریعت کا خیال نہیں رکھا جاتا نا تو 2 طرح کا جرم بنتا ہے، ایک اللہ کے حوالے سے، ایک اہل بیت کی قربانیوں کی بے قدری ہوتی ہے۔ جی، اہل بیت کی قربانیوں کی قدری شکل میں ہوگی کہ نبی کی شریعت کو بھی اور اللہ کے دین کو ہمیشہ بنانا ہے۔ وہ وقت اتنا عجیب تھا جب امام مظلوم میں کربلا، میدان کربلا میں غربت کا استغاثہ بلند کر رہے تھے، اصحاب مارے گئے، ہاشمی مارے گئے، اور کہہ رہے تھے حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرنے والا ہو؟ علماء کہتے ہیں یہ جو استغاثہ ہے مولا کا، ایک اس کا ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ وہاں بلا رہے تھے، باطن یہ ہے کہ امام فرمانا چاہتے ہیں قیامت تک کوئی ہے ہمارے مشن اور مقصد کو زندہ رکھنے والا، کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا۔ وَهَلْ مِنْ ذَا مَن يَصُدُّ عَنْ حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ، اور اگلی بات کہی کوئی ہے جو نبی زادیوں کی پردوں کی حفاظت کرنے والا ہو۔ جب یہ غربت کے استغاثہ بلند ہوا نا اور آواز خیموں میں پہنچی تو پھر وہاں پر بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ ادھر سے اصحاب کی شہادتوں کا غم تھا، ادھر سے ہاشمیوں کی شہادتوں کا غم تھا، اور پھر امام حسین بھی غربت کے استغاثے بلند کر رہے تھے۔ جب ادھر گریہ بلند ہوا، امام نے اپنی جگہ کو چھوڑا، خیمے میں جب آ گئے، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، اپنے حرم کو تسلیاں دینے لگ گئے اور سمجھانے لگ گئے۔ اتنے میں بہن اٹھا کے لے آئی ایک چھوٹے سے بچے کو، کہا بھائی ہو سکتا ہے یہ بہت پیاسا ہے، اس کے لیے کوئی پانی کا انتظام ہو جائے۔ پھر امام حسین لے کے چلے، اس چشماہے کو بنائے فوج اشکیا کے سامنے، اور اتنا کہا مجھ پہ رحم نہیں کرتے نہ کرو، کم از کم اس بچے پر تو رحم کرو، اس بچے کا کیا جرم ہے؟ عزادارو، جب امام نے یہ جملہ کہا نا فوج اشکیا میں، اس وقت کچھ لوگ رونے لگ گئے۔ عمر ابن سعد کو ڈر لگا کہیں بغاوت نہ ہو جائے۔ پھر کیا ہوا؟ اس وقت فوراً کہتا حرملہ اختا کلام الحسین، تو جلدی کر حسین کی کلام کو قطع کر۔ عزادارو، میں یہاں پر ایک جملہ کہوں گا، جب پہلی دفعہ ہم گئے نا زیارات پہ، امام حسین علیہ السلام کے قدموں کی طرف کھڑے تھے، اور جب کوئی بھی ظاہر جاتا ہے ذہن میں ہوتا ہے سوال علی اصغر کی قبر کہاں، علی اکبر کی قبر کہاں ہے، علی قاسم کی قبر کہاں ہے، سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک
امام حسین ودا کرنے کے لیے آئے تھے نا، اس وقت اپنے حرم سے کہا تھا ایسا کرنا عصر عاشور کے بعد ترتیب بدل دینا۔ بی بی سمجھی نہیں، کہا وہ جو تیرے پاس سوتا ہے اسے میرے سینے پہ سلا دینا، اور جو میرے سینے پہ سوتی ہے اسے اپنے پاس سلا دینا۔ مجھے اتنا مزہ ہو سب کے عذاب پہ بیٹھ کے امام حسین کے ہم رونے والوں، امام حسین کی یہ وصیتیں کیا پوری ہو گئی؟ ہاں، ایک کچھ وقت کے بعد ہوئی، دوسری وصیت پوری نہ ہو سکی۔ اب کیسے ہوئی ذرا سنیے۔ ادھر سے حرملے نے تیر چھوڑا، روایتیں کہتی ہیں فَذُبِحَ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، تیر گلے میں داخل ہوا، چھینتا ہوا باہر آیا۔ شاید کہیں میں نے پڑھا ہے تیر امام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ عجب نہیں کہ علی اصغر نے پڑھ کے کہا ہو بابا معاف کر دینا، گلا چھوٹا تھا تیر بڑا تھا۔ آئیے رقم اللہ، آئیے پرسہ دے لیجئے میری مائیں بہنیں جن کی ابھی تک جو شادی شدہ مستورات اولاد نہیں ہے، آؤ اپنا دامن پھیلا کے بیٹھو۔ جن کی اولاد نہیں ہے علی اصغر کے صدقے اللہ سے اولاد کی دعا بھی مانگو، اور آؤ پرسہ بھی دو امام حسین کو۔ جب تیر لگا نا، میرے پانچوں امام فرماتے ہیں میرے بابا نے، میرے جد نے اپنے ہاتھوں پر علی اصغر کا خون لے کے آسمان کی طرف پھینک دیا۔ وہ خون واپس نہیں آیا۔ جب امیر مختار بدلے لے رہا تھا نا شہدائے کربلا کے قاتلوں سے، ایک قاتل سے پوچھا، کہا اتنا بتا تو جو کربلا میں تھا صبح سے شام تک کوئی ایسا لمحہ بتا جس پہ تجھے امام حسین پہ رحم آیا ہو، امام حسین پہ ترس آیا ہو۔ یہ سوچ کے کہتا ہاں اس وقت آیا تھا جب اس کا علی اصغر مارا گیا، ابا میں چھپایا ہوا تھا، کبھی خیموں کی طرف جاتا تھا، کبھی پھر خیموں سے واپس پلٹتے تھے، پھر خیموں کی طرف جاتے تھے، پھر واپس پلٹتے تھے۔ امیر مختار نے اتنا سنا غش کھا کے گر گیا، سپاہیوں نے پاؤں کی تلیاں ملنا شروع کی، پاؤں چھڑکا۔ جب ہوش میں آیا پوچھا امیر مختار تجھے کیا ہو گیا؟ کہا میں سمجھ گیا ہوں کیوں امام واپس پلٹتے تھے۔ کہا کس لیے؟ کہا جاتے تھے علی اصغر کو کسی طرح بچا لوں، لیکن پھر خیال آتا تھا کہیں بہن نہ مر جائے، کہیں ماں نہ مر جائے، پھر واپس پلٹتے تھے۔ پھر کیا کیا؟ ایک ننھی سی قبر کھودنے لگ گئے، علی اصغر کو رکھ دیا، پاؤں کی طرف سے مٹی ڈالنے لگے۔ جب یہاں تک پہنچی نا پھر مظلوم کا رخ پھر گیا، میرا لال مجھے معاف کر دینا۔ معلوم ہے جس وقت 28 صفر کو امام حسین علیہ السلام نے جنت البقیع میں اپنے بھائی امام حسن کو سپرد خاک کیا تھا، کافی دیر تک قبر میں رہے، بہن نہیں آئے، رو رہے تھے۔ جناب عباس بھی تھے، باقی بھائی بھی تھے۔ جب دیکھا نا منظر عجیب تھا۔ آغا شیخ نثاریان کہتے ہیں امام حسین نے اپنا رخسار بھائی حسن کے رخسار پہ رکھا ہوا تھا، زاروں قطار رو رہے تھے۔ ایک بازو جناب عباس نے تھام لیا، دوسرا بازو دوسرے بھائی نے تھام لیا اور سہارا دے کے باہر آئے۔ لیکن علی اصغر کو جب تیر لگا تھا کوئی مولا حسین کو سنبھالنے والا نہیں۔ جنہیں ابھی سمجھ نہیں آئی روایت سنو۔ عباس کی شہادت کا اثر تھا، کمر جھک گئی۔ علی اکبر کی شہادت کا اثر تھا، آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی۔ لیکن عباس بھی دور تھا، علی اکبر بھی دور تھا۔ آپ سے پوچھتا ہوں ذرا بتاؤ، جو دور تھے ایک کی وجہ سے کمر جھک گئی، دوسرے شہید کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی، جو ہاتھوں پہ تڑپ رہا تھا
آسان ہو گئی، اس لیے کہ تو جو دیکھ رہا ہے ہاں، یہ حالت امام کی دیکھ کے حاطف غیبی سے آواز ہے۔ سعادت الدارین میں لکھا ہے، آواز آئی، اے حسین یہ علی اصغر ہمیں دے دو، جنت میں کنیز انتظار میں بیٹھی۔ اللہ کی آوازوں پر رحم فرمائے۔ اب علی اصغر کو دفنا دیا، امام کی شہادت ہو گئی، سروں کی گنتی شروع ہوئی۔ یہ کربلا کچھ عجیب ہے، کوئی جو سب سے ننھا مجاہد ہے اب دوسری مرتبہ شہید ہو رہا ہے، ظالم گھوڑے پہ چڑھ گئے، نیزے ہاتھوں میں لے لیے، زمین میں مارنے شروع کیے۔ عجیب ہے روایتیں، ادھر نیزہ لگتا تھا، ادھر خیمے کے اندر ماں تڑپتی تھی۔ ایک پھول نیزے پہ برآمد ہوا، پھر سر تن سے جدا ہوا، نو کے نیزے پہ سوار ہو گیا۔ عزیزو، جب یہ قافلہ چلنے لگا نا، ماں کے لیے بڑا مسئلہ تھا، تبھی تو یہ کہہ کے مقتل کو چھوڑا، میرا آقا حسین تیری لاش دھوپ پہ دیکھی ہے، رباب وعدہ کرتی ہے جب تک زندہ رہے گی سائے پر نہیں بیٹھے گی، میرا نام علی اصغر تجھے پیاسا زیبا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ماں کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیے گی۔ عزادارے جب یہ قافلہ پہنچے نا کوفہ میں، اب ذرا سوچئے اس چھوٹے سے بچے کو امام کیوں لے کے آئے، اس کا راز کیا تھا؟ علماء کہتے ہیں ان خبیثوں نے کوفے میں یہ نہیں بتایا کہ نبی کا بیٹا مارا گیا، کہتے تھے کوئی باغی ہے جو مارا گیا، ڈر تھا کہیں پتہ نہ چل گیا، ایک شخص ہے مجھے نہیں معلوم وہ مسلمان تھا یا غیر مسلم تھا، پوچھتا ہے بتاؤ تو آخر کون ہے یہ جن کے سر نو کے نیزے پہ؟ کہا یہ باغی ہے۔ مسلم بن اوسجہ کے سر کو دیکھا، کہا مان جاتا ہوں بغاوت کی ہوگی۔ حبیب ابن مظاہر کے سر کو دیکھا، کہا مان جاتا ہوں بغاوت کی ہوگی۔ جب روباب کے ششماہے کو دیکھا، کہا تم جھوٹ بولتے ہو، کیا یہ بچہ بھی بازی ہے؟ اب سمجھ میں آئی بات، کیوں علی اصغر کو لے کے چلے تھے؟ یہ ننھا مجاہد نو کے نیزے پہ سوار ہو گئے، بتا رہا تھا لوگوں دھوکے میں لانا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اے عزادارو، اب پوچھو وصیت پر عمل ہوا؟ ایک وصیت یہ تھی، رباب جو تیری گود میں سوتا ہے میرے سینے پہ سلا دینا، جو میرے سینے پر سوتی اسے میں اپنے پاس سلانا۔ وہ عمل تو نہ ہو سکا، اس لیے کہ مجبوری تھی، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اس لیے بچی گرتی تھی، تمانچے کھاتی رہی۔ مگر جو دوسری وصیت تھی، جب بنی اسد کے لوگ آئے، لاشیں تھے سر نہیں تھے، پریشان تھے، ایک گرد اٹھی، امام سجاد اجازت امامت سے آئے، پھر اس وقت بابا کی وصیت کے مطابق امام کے سینے پہ خاک رکھ کے علی اصغر کو سلا دیا۔ بابا کی وصیت پروردگار تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا، تجھے واسطہ نبی والے